نے بھی سوال بھیجا تھا کہ بھئی کن کو بلایا کن کو نہیں بلایا، تو امریکی ایمبیسی کا ایک کمپریہنسو جواب اس کے اوپر آیا کہ ہم نے سب کو بلایا تھا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بھی بلایا تھا، لیکن ان میں سے صرف یہ 2 لوگ جو تھے انہوں نے شرکت کی۔ عاطف خان صاحب اور ڈاکٹر امجد صاحب کا نام اس میں آ رہا ہے، لیکن وہاں ان سے نام نہیں آئے، یہ بتایا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو بلایا تھا۔ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امریکی کانگریس کے وفود سے بھی ملنا ہے، اور پھر ڈیل پہ تو مانتے ہیں کہ ڈیل کی خبریں کہاں تک پہنچی؟ کیا واقعی وہاں پہ ناکامی ہو رہی ہے اس فرنٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی شکریہ۔ پوسٹ 8 فروری الیکشنز تحریک انصاف کی سیاست کا ایک بڑا کارنر سٹون یہ تھا کہ امریکہ میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی تبدیلی آ رہی ہے، بائیڈن انتظامیہ وہ بھی رخصت ہونے جا رہی ہے، الیکشنیت تھی کہ ٹرمپ صاحب پولز یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن جیت جائیں گے، تو ایک ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید ان کے جو پارٹی کے کچھ لوگوں کے وہاں پر تعلقات ہیں اور جو ہماری اوورسیز امریکن کمیونٹی ہے جس نے بڑھ چڑھ کر ٹرمپ صاحب کی کیمپین میں حصہ بھی لیا اور بڑی با اثر کمیونٹی ہے، انہوں نے کانگریس سے پاکستان کے حوالے سے کچھ ریزولوشنز بھی پاس کرائیں، تو ان کے اندر ایک یہ توقع پیدا ہو گئی تھی کہ نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد شاید عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ کہا جائے اور جو پاکستان میں ان کے اوپر جاری سختیاں ہیں ان کے اندر امریکہ کے حوالے سے ایک رویہ تبدیل ہو اور یہاں پر کچھ نرمی برتی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن ہم نے جب سے ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے اس وقت سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو ان کی یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں یہ کوئی بہت زیادہ ویل فاؤنڈیڈ نہیں تھیں۔ ابھی تک امریکی انتظامیہ سے کوئی ایسا پریشر نہیں آیا پاکستان پہ تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے، شاید گفت و شنید کا کچھ حصہ ان کے متعلق ضرور ہوا ہو، لیکن میرے علم میں وہ نہیں ہے، نہ ہی وہ پبلک نالج ہے، نہ ہی اس کا اظہار امریکن ایمبیسی نے کیا ہے، نہ ہی جو کانگریس مین آئے تھے انہوں نے اس کا کہیں پر کیا ہے۔ تو ہم تو صرف یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ میرے نزدیک تو خیر یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ صحیح۔ آپ کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اگر آپ اپنی پالیٹکس ٹھیک طریقے سے کریں تو آپ کو کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پبلک پریشر کی بنیاد پہ ہی ایک ایسی حکومت جس کو میجورٹی پاکستانی غیر نمائندہ حکومت تصور کرتے ہیں، جس کو وہ اپنی خواہشات کا مظہر تسلیم نہیں کرتے، تو اس حکومت کے برعکس عوام کی قوت جب آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود جیسے وہ مرتضیٰ علی شاہ کی سٹوری ہے کہ 2 اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اس سے پہلے نومبر کے اندر بھی بات چیت ہو رہی تھی، کافی آگے بڑھ گئی، لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ توقعات دوسری طرف چلی گئیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی ڈیل کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اس وقت، دونوں کے بیچ میں رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ہمارے سامنے تو اس وقت موجود ہے اعظم سواتی صاحب کا بیان، علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی گفتگو موجود ہے۔ بھارت اور ہر سیاسی جماعت کے اندر ہاکس اینڈ ڈوز یہ ایک 2 گروپس ہوتے ہیں، اور اس وقت شاید کوشش کی جا رہی ہے ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں۔ اس میں حتمی فیصلہ تو بھارت اور عمران خان صاحب کا ہوگا، ان کی رائے، کیونکہ ان کے اوپر ملاقاتوں سے کافی دنوں سے پابندی ہے، ہفتوں سے پابندی ہے، تو ان کا نقطہ نظر اس کے اوپر اس طریقے سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن کلیئرٹی تو اسی وقت آئے گی جب ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہوگا، تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ باقی جو ان کی جماعت کے اندر لوگ کہتے رہتے ہیں، مصطفیٰ صاحب سے میں نے پوچھنا ہے، جی جی بالکل، آپ ایک نیشنل ایجنڈا بنا رہے تھے، ایک کمیٹی بنی تھی، وہ کہاں گیا؟ آپ لوگوں نے عید کے بعد سڑکیں بھی گرمانی تھی، ذرا تھوڑا سا اس طرف اگر آپ بالکل دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ عطا اللہ مینگل صاحب اس اتحاد کا حصہ ہیں، اختر مینگل صاحب، اور 13 دن سے دھرنے پہ، وہ 13 دن سے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے۔ ایک بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس سے ہم سب پاکستانی اس وقت بڑے رنجیدہ ہیں کہ اس صورتحال کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا، اور وہاں پہ سیاسی کشیدگی عروج پر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب اختر مینگل صاحب وہاں کے ان حالات کے اوپر ان کو کوئی سپیس ملے تو پھر اس کے اندر اپنا انپٹ دے کر وہ شریک ہوں۔ باقی دیگر جماعتیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی گفت و شنید جاری ہے، بہت سو نے کام مکمل کر لیا ہے، اور ہم صرف اس چیز کے انتظار میں ہے کہ ایک تھوڑی سی سپیس وہاں پر جس جانب بھی وہ رخ اختیار کرتی ہے، اگر وہ
کل کلاں چل پڑتے ہیں کوئٹہ کی جانب اور پھر صورتحال مزید خراب ہوتی ہے.